بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ بما یصنعون واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکروا اولئک هو یبور واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست تو دکھاتا ہے، پس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اس طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی داؤ کھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ دونوں دریا مل کر برابر نہیں ہو جاتی، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھارا اور کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت تو کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو۔ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالپردہ سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبر نہ دے گا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ بما یصنعون۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بندوں کی جتنی قسمیں دنیا کے اندر ہیں، اور یہ قسمیں کس بنیاد پر ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کئی ٹائپ کی تقسیم ہے، جیسے مثلا عمر کی تقسیم ہے، بڑھاپا ہے، جوانی ہے، بچپن ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ مال کی تقسیم ہے، غریبی ہے، متوسط طبقہ ہے، امیری ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ پھر صحت ہے، عام حالات ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، موت ہے،
یہ سب الگ الگ تقسیم ہے، الگ الگ حالات کی۔ ایسا ہی معاملہ آدمی کی ہدایت، ضلالت اور صراط مستقیم پر چلنے اور گمراہی کے راستے پر چلنے کا ہے۔ اس میں بعض حالتیں ایسی ہیں جو بالکل خاتمے کی طرف جاتی ہے، جیسے بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو موت تک کے لے کر کے جاتی ہے، غربت بہت زیادہ ہوتی ہے تو فقر و فقر تک لے جاتی ہے، محرومی ہو جاتی ہے ایک دم سے، الگ الگ سب قسمیں ہیں ہر چیز کی۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو گناہ کے کام میں ڈوب جاتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے مزاج کو بتایا، سب سے بڑا بگاڑ جو ان کے مزاج میں آتا ہے، اور جس بگاڑ کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ علاج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، بڑی حکیمانہ انداز میں، بڑی ہی لطیف پیرائے میں اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو بتا دیا کہ بیماری، گمراہی، ضلالت، گناہ میں ڈوبنے کے بعد واپس آنے کے امکانات کہاں ختم ہوتے ہیں، وہ بارڈر لائن بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اگر پہنچ گئے تم تو پھر یہاں سے بہت برا معاملہ ہو جائے گا، یہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد بولتا ہے ختم، اب آخری اسٹیپ ہے، اب دعا کرو اور خدمت کرو۔ تو یہاں پر بھی معاملہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، روحانی تباہی، اخلاقی گراوٹ اور ضلالت اور گمراہی کی انتہا کیا ہے، اور ہمیشہ اس سے بچنا کیا ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہوتی ہے، وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور اسے اچھا سمجھتا ہے، یہ انتہا ہے۔ وہ جو برائی اور گناہ کرتا ہے اس کو وہ بہت اچھا سمجھتا ہے، وہ اپنی خوبی سمجھتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے لوگوں کے درمیان اس خوبی کو کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو یہ کر لیتا ہوں، میرا تو معاملہ یہ ہے، اس کو مزین۔ ایک موڑ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے اس کو بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ڈرتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے، یہ ضمیر زندہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ اس کو کچوکے لگاتا ہے، نفس امارہ اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، تو یہاں پر زندگی رہتی ہے۔ اور ایک موڑ یہ ہوتا ہے کہ کبھی غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، بے قراری جو ہے وہ دل کو ذرا بھی سکون نہیں لے لیتی ہے، جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر الرحیم و کریم رب کی جناب میں توبہ اور استغفار نہ کر لے گے۔ یعنی فوراً بیماری کا علاج کر لیا، فوراً رجوع ہو گیا، غلاظت جو لگی ہوئی تھی روح پر فوراً اس کو دھو کر کے صاف کر لیا، جیسے ہم کپڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یعنی روح کو اگر آپ تقوی کے لباس سے مزین کرو گے اللہ کے ڈر سے، تو کبھی اس پہ کوئی خراب اور بدبودار اور ایسی چیز جو قابل نفرت ہے وہ لگے گی تو اس کو برداشت نہیں کرو گے، جیسے کپڑوں پر آدمی برداشت نہیں کرتا ہے کسی گندگی کو۔ تو یہ ایک موڑ اللہ نے بتایا کہ مزین کر دیے گئے، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ یہ دونوں معاملہ میں ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں شیطانی امور کرنے میں، جیسے ایک آدمی شراب، جوا، زنا، بعض لوگ گنڈا گردی کی لائن میں لوگوں کو پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے مظالم کو فخریہ بیان کرتے ہیں، اپنے کالے کرتوت اور اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں اور اس کو اعلانیہ کرتے ہیں، اس میں ان کو ذرا سا بھی کوئی جھجک اور شرم نہیں محسوس ہوتی ہے یہ۔ اور دوسرا، دینی امور کے معاملے میں بدعات کو مزین کر کے شیطان ایسا بتاتا ہے کہ سنت ایک طرف رہ جاتی ہے، سنت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، سنت پر عمل نہیں کریں گے، لیکن کوئی بدعت ایجاد کر لیں گے تو اس میں اپنا مال، اپنا وقت و اپنی ساری توانائی صرف کر دیں گے بدعت میں، اور اللہ کے نبی کو اس حدیث کو فراموش کر جائیں گے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، لیکن اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر اتنی مضبوطی سے جمیں گے کہ نبی کے بتائے ہوئے فرائض، سنن اور نوافل کو ترک کرنے میں ان کو کبھی کوئی بے چینی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی چیز کو ایجاد کر لیا، کوئی بدعت کو اگر شروع کر دیا، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو اتنا مزین۔ اس کی بہت ڈھیر مثالیں دی جا سکتی ہے، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نیا مکان بناتا ہے، نئی دکان بناتا ہے
بدعت کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر وہ نیا دکان بنایا یا نئی مکان بنایا اور اس میں آ کر کے ڈائریکٹ وہ رہنے لگا تو پورا معاشرہ سوالیہ اور نشان اٹھائے گا، ارے قرآن خوانی نہیں کس نے، اس کا دین داؤں پر لگ جاتا ہے، اسلام داؤں پر لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، بدعت ہے، کہیں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مکانات بنائے مدینہ میں، 9 صحابہ کرام جتنے مہاجرین ہجرت کر کے گئے سب نے مکان بنایا، کسی نے قرآن خوانی نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست و تاجر تھے، انہوں نے ایک بہت اچھا مکان بنایا، بہت خوبصورت، بہت اچھا مکان، اللہ نے بڑا مال دیا تھا ان کو، انہوں نے کوئی قرآن خوانی نہیں کی، ہے بھی نہیں اس کا کوئی ثبوت۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھئے، ہاں یہ چیز ہے گھر بوجھ، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے کھانا کھلانا اور خود قرآن کی تلاوت کرنا گھر کے اندر، لیکن اتنی سختی سے لوگ اس کے اوپر کاربند ہے۔ اب دکان کا اگر آغاز ہے وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، گھر میں آپ قرآن خوانی نہ کریں لیکن قرآن کے اوپر آپ عمل کریں، قرآن کو آپ اپنے گھر میں تعلیم میں لے کر آئیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو آپ نے فراموش کر دیا، جبکہ اہم چیز یہ تھی کہ قرآن کی تعلیم کو ہم گھر میں لے کر کے آتے، بس ہم کامیاب ہو جاتے، گھر سراپا خیر و برکت ہو جاتا۔ بچے کو ہم سکھاتے بیٹا والدین کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ کا حکم ہے، وہاں کی خاتون کو یہ بتایا جائے کہ پردہ، نماز کی پابندی، بہترین خاتون اللہ کے نبی نے کہا جو اپنے شوہر کو رات میں پانی کا چھینٹا مار کر کے اٹھائے تہجد کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، اللہ کی جناب میں کھڑے ہونے کے لیے، بہترین خاتون، بہترین شوہر وہ ہے جو کبھی اپنی بیوی کو اس کے لیے اٹھائے، بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے حقوق ادا کرے، بچوں کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کے حقوق کیا بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہمارے گھر میں آنا چاہیے، لیکن نمائشی چیزوں میں آدمی لگ جاتا ہے اور یہ مزین کر لیا جاتا ہے، یہ اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ ایسے کاروبار میں ناپ تول میں کمی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، مال کا عیب نہ چھپائیں۔ آدمی 10 دکان چھوڑ کر کے آپ کی دکان پر آئے گا اس لیے کہ یہاں پر کبھی غلط مال نہیں ملتا ہے، کبھی غم نہیں ملتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں ہوتا ہے، کبھی بیچا ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سا اعلان ہوا پتہ چلا 20 روپیہ والی کلو والی چیز آپ چھپا کر کے رکھ دیے کیونکہ ابھی 2 گھنٹے میں ریٹ بڑھ جانے والا ہے، شور ہو گیا ہے، یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ تو ایک اصول اور ایک ضابطہ جو شریعت نے دیا ہے، تو شیطان مزین کر کے جب بتاتا ہے اور آدمی جب اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، سمجھ لیجئے تباہی کی طرف۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو چراغاں نہ کرے، جلوس میں نہ جائے، حالانکہ یہ ولادت کی تاریخ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ محبت کا معیار شریعت نے، قرآن و حدیث نے کہیں یہ نہیں کیا، کسی عالم نے یہ طے نہیں کیا، جوہلا اگر بولیں تو بولیں۔ محبت کا معیار اطاعت اور فرما برداری ہے، نہ کہ شور و غوغا اور لائٹنگ، یہ سب محبت کی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے ذریعے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام ابراہیم نخعی، ان تمام ائمہ اور محدثین کو آپ اٹھا کر دیکھیے، کسی نے بھی محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا، لیکن اعمال کو مزین کرتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے اور پھر ان چیزوں کو آدمی دین سمجھنے لگتا ہے، یہاں سے واپسی کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ عبادات میں بدعت اور خرافات اور برائی اور گناہ مزین جب ہوتا ہے تو اب دیکھیے کتنے لوگ گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، اتنا مزین ہو جاتا ہے کہ ان کو گناہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب ان کو جب یہ معلوم ہو گیا، یہ علم یقینی ہو گیا کہ راستہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اب آگے کے گڑھوں، آگے کے خطرات سے وہ بے نیاز ہو کر کے ڈرائیونگ کرتا ہے، تیز گاڑی چلاتا ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے بس انہیں اچھا سمجھتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ رب العالمین، الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ایسے جذبوں سے اور ایسے حالات سے ہماری نظروں کی حفاظت فرما رب العالمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست پر دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ذرا سا کتنا لطیف نکتہ ہے، ذرا سا کتنا لطیف پیرایا، کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دے تو آدمی
گمراہی کی طرف چلا جائے، تو ہم اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں۔ رب العالمین نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جب ہم اس راستے کو تلاش کریں گے تو گناہ ہم کو اچھے نہیں لگیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے اس راستے کو فراموش کر دیا۔ تو اللہ کی طرف اگر ہم رجوع ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور بضرور راستہ دکھائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ہدایت دینے والا، اسی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، نہ اپنے علم پر، نہ باپ دادا کے چلنے والے اصول، نہ سماج اور معاشروں کے ضابطے، نہ اپنی طبیعت اور مزاج کو اچھی لگنے والی چیزیں، یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر کے نص اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف آدمی کو رجوع کرنا چاہیے، ادھر رخ کرنا چاہیے، تب وہ کامیاب ہوگا۔ بس آپ ان کا غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب کوئی ایسا ہی ہے اگر، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کی فکر میں ڈوب جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی، بڑی، بہت زیادہ۔ یہاں سب کو حکم دیا جا رہا ہے، پرواہ نہیں کرنا ہے۔ اس نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس نے رسول کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی، اس نے شریعت کے احکامات کو روگردانی کی، اس کو ٹھکراتا رہا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے۔ تمہاری دھڑکنیں کیوں تیز ہو رہی ہے؟ تم کو کیوں بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے؟ محبت تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ دعوت دے دیا، سمجھا دیا، سب کچھ کر لیا، اب اس کے بعد بھی وہ آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے، بہت اچھی طرح اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے۔ اور کیسی واقفیت ہے؟ وہ ایسے خالق اور مالک نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پر راضی ہو جائے، کسی بھی چیز پر ناراض ہو جائے۔ وہ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ اور دل کے جذبوں میں اخلاص اور دل کا کتنا تعلق زبان سے ہے یہ وہ جانتا ہے، یہ زبان سے بول رہا ہے یا دل سے بول رہا ہے۔ ہم لوگ تو صرف وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ہمارے کان تک پڑھتے ہیں تو اس پر ہم رائے قائم کرتے ہیں، یا اعمال دیکھ کر کے۔ وہ اندر کے جذبے کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لطیف و خبیر، باریک بین ہے۔ اب جب اتنا باریک بین ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہمارے بارے میں بھی، ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں اسی سے ہدایت لینا چاہیے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہے۔ اس ہوا کا مالک اللہ ہے جو بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین پر کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے اس زمین کو اس موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اس کو دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ کتنی زبردست دلیل ہے توحید کی، کتنی زبردست ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی۔ ذرا سا غور کیجئے، یہ انتہائی سادہ جملوں میں کہا گیا، لیکن جیسے جیسے آپ تدبر کرتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، عقل کا پردہ کھلتا جائے گا اور حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کتنے معبود لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ سورج کا دیوتا الگ ہے، چاند کا دیوتا الگ ہے، زمین کی دیوی الگ ہے نا؟ سب الگ الگ ہیں، پانی کے الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا بھی بنائے ہیں، روزی دینے والا، فلاں در پر جاؤ تو وہاں پر فلاں در پر جاؤ تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں در پر جاؤ تو بیماری چلی جاتی ہے، یہ سب الگ الگ بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی آسانی سے سمجھ میں آئے سمجھایا، ہر چیز کو اللہ نے سسٹم میں بنایا، ہر چیز سسٹم میں۔ دیکھیے اولاد، ایک آدمی اولاد دینے والا کسی کو مان لیا، ہلکا سا غور کیجئے، کسی کو مان لیا اولاد دینے والا، تو اولاد دینے والا ایک ہے۔ اب ٹھیک ہے وہ اولاد دینے والا، اس سے اولاد مانگ لیا آپ نے، اب ہوا کا مالک تو دوسرا ہے، وہ ہوا ہی نہیں بھیجے گا تو اولاد کیا کام دی؟ چلو ٹھیک، ہوا والا مالک بھی راضی ہو گیا، والا خدا بھی، اب روزی دینے والا خدا تیسرا ہے، اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے، دودھ ہی نہیں آ رہا ہے سینے میں، روزی ہی نہیں ہے اس کی۔ اب یہ نہیں روزی لکھے تو یہ دونوں مالک کا کوئی کام کیے رہ گئے؟ نہیں۔ اچھا ان دونوں نے اگر کام نہیں کیا تو یہ روزی لے کر بیٹھا رہے گا تو کرے گا کیا؟ اب چلو یہ ہو گیا، اب تیسرا مالک ہے عمر دینے والا، زندگی دینے والا۔ ارے بابا یہ تینوں نے اگر کام نہیں کیا تو وہ زندگی دے کر کیا کرے گا؟ تو سارے خدا ایک دوسرے کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
ایک اکیلا اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ایک سسٹم میں سے ہٹا کر کے آپ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دلیل دی. اللہ اکبر. اس پر یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے. اے خالق و مالک ساری کائنات کا تو تنہا مالک ہے رب العالمین. جھکے گا نہیں آدمی. میں ایک چھوٹی سی مثال کھولا ہوں, انشاءاللہ کسی جگہ اس کی مفصل بحث کروں گا میں. اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارش کیسے ہوتی ہے. بارش کا پورا سسٹم کیسا ہے. سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ بھاپ بن کر کے اڑتا ہے. سورج کی شعاعیں اس کو کھینچتی ہے. جب وہ اوپر جاتا ہے تو پھر وہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے بادلوں کا. پھر ان بادلوں کو مختلف مقام پر ہوائیں لے کر کے جاتی ہیں. کتنا لمبا پروسیجر ہے. اب اس میں بھی سب معبود بانٹتے چلے جاؤ. سورج اٹھائے نہیں اگر بھاپ ہی کو تو کیا معاملہ ہو. اور سمندر اگر دینے کو تیار نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک اللہ. کتنے پیارے انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سوچو یہ جو اتنے ڈھیر معبود تم نے بنا رکھے ہیں, یہ ایک واحد قہار ساری قوتوں کا مالک. تم نے تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا کے چھوٹی چھوٹی قوتیں, اور یہ قوتیں ایک دوسرے کی مجبور. فلاں نہ کام کرے تو دوسرا ایسے ہی بیٹھا رہے, اور اگر پہلا کر بھی دے ہوئے تو دوسرا نہ کرے تو وہ کوئی کام کی نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا اولاد دینے والا بیٹا دے دے. اب ہوا کا مالک جو ہے, ہوا کا رب, وہ ہوا ہی نہ دے وے. دنیا دینے والا, روزی دینے والا رب روزی نہ دے وے, عمر دینے والا رب عمر نہ دے وے. کیا ہو. ایک رب, ایک اللہ, پورا سسٹم ہے. تو اب یہاں ہوائیں اگر نہ چلائے وہ رب العالمین. ذرا تو سوچئے, تم جس کے پاس جاتے ہو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو, وہ لوگ شرکوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا ہواؤں کے خالق ہے وہ؟ اب ہواؤں کے خالق اگر نہیں ہے تو دیکھیے ابھی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے علاقے میں جہاں زمین خشک ہے, یہی بادل اگر بے ترتیب اڑتے ہوئے سمندر پر جائے گا, خوب برس جائیں, تو کوئی آپ کو فائدہ ہے؟ کچھ ملنے والا ہے؟ وہ اللہ علیم و خبیر. پہلے ہی اس نے بتا دیا ان اللہ علیم بما یصنعون. اپنے علم کی خبر پہلے دے دی. اب یہاں بات ہو رہی ہے. وہ جانتا ہے اس علاقے میں انسان بستے ہیں, یہاں جانور بستے ہیں. اس زمین کو زرخیز کرنا ہے, یہاں سے گھاس اگے گی, جانوروں کے پیڑ بڑھیں گے, غلہ اٹھے گا, انسانوں کا پیڑ بڑھے گا. وہ رزاق, رزق کو دینے والا, رزق کی ضرورت مندوں کو بھی جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی انڈیل دیا. ضرورت ہے مچھلی کو پانی کی, اسے صحرا میں پیدا کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہے, ایسا کبھی نہیں ہے. جس کی جہاں ضرورت رزق کو اس کی وہاں رکھا. شہروں میں درندوں کو دندناتے نہیں پھرنے دیا. جنگلوں میں رکھا تو چھوٹی چھوٹی بے شمار مخلوق رکھی جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں, جو زندہ رہتے ہیں, اور انسان محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتا ہے, اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے زمین زندہ ہوئی. اب صرف زمین کی زندگی پر غور کرتے جائیے, سارے عقدے کھل جائیں گے. یہ زندہ ہوئے, جانوروں کی زندگی مل گئی, انسانوں کو خوراک رزق کو مل گیا. اس رزاق علیم و خبیر رب العالمین نے, لطیف و خبیر نے اس مقام پر بھیجا جہاں انسان. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم رہتے ہیں ہندوستان میں اور ہمالیہ کی بلندیوں پر ہمارا رزق پہنچا ہوا ہے نا. علیم و خبیر, ضرورت ہے, اس کو علم ہے کہ کس کو کہاں کتنا دینا ہے. یہ علم ہے اس کو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ جتنے جاندار بستے ہیں سب کا رزق اس کے ذمے. وہ جانتا ہے کس کو کتنا کب کیسے لگتا ہے, اور اس کو پہنچانے کا سسٹم اس نے ایسا بنایا ہے اس کو کبھی تکلیف نہیں. ایک گلاس پانی کے لیے اگر ہم کو بادل تک جانا پڑتا تو کیا ہوتا, کیا کرتے؟ تصور کرو کہ ہم کو جا کے بادل سے اگر پانی لانا ہو. ارے دیہاتوں میں تو اگر کنویں سے ڈول ڈال کر نکالنا ہوتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں تو آدمی کا اتنا آرام پسند ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ اب تو واٹر پمپ چالو کرے اور ہر جگہ فٹنگ ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہو, ذرا تصور کرو, سوچو.
جیسے جیسے آدمی سوچتا جاتا ہے اللہ کی عظمت دل میں اترتی جاتی. تو یہ تو ایک مردہ زمین کی بات ہے, تو اللہ رب العالمین زندہ کر دیتا ہے, اسے دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. تو تمہاری زندگی کا تمام ساز و سامان اگر اس نے یہاں رکھا ہے تو کیا صرف تم کو زندہ نہیں کرے گا؟ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو تم کو زندہ نہیں کرے گا؟ اور کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ, کیسے حکمتوں, کیسی ترتیب کے ساتھ وہ کرتا ہے, ذرا سا سوچو. اب گمراہی, اللہ رب العالمین کی عظمت, اس کی حکمت, زندگی کے بعد موت. اب اس کی تفصیل. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, اللہ کی ساری عزت ہے, تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. اب اللہ, ایک آدمی اگر عزت چاہتا ہے تو حصول عزت کا نسخہ اللہ نے یہاں دیا ہے. دو طرح کی عزت ہے. ایک تو یہ کہ جو سب سے زیادہ پائیدار, ضروری اور اہم ہے. دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت باعزت اور قابل احترام, قابل احساس شخص پورے سماج اور معاشرے کے اندر سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں. انبیاء کرام کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی تنہا تھے مکہ میں, پھر چھوٹی سی تعداد ہوئی, پورا مکہ آپ کے در پہ قتل ہو گئے, آپ کے اوپر الزامات, آپ کے خلاف. ایک موڑ ہے یہ. تو کیا عزت کا پیمانہ دنیا ہے؟ کیا عزت کا پیمانہ لوگ ہیں؟ کیا عزت کا پیمانہ سماج اور معاشرہ ہے؟ نہ. حقیقی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں ہمارا معاملہ کیسا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں, اس کو پڑھتے جائیے, اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھتے جائیے, مضمون کھلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تم کو مختلف برادریوں میں بانٹ دیا. اب ہمارے یہاں کوئی سید ہے, اب سید ہے تو وہ تو ہاتھی میں نہیں ہے, کیوں سید ہے بھائی اللہ کے رسول کے خانوادے کا, اور اب کہے تو کچھ اور عنوان کھل جائے. ماہرین نسل, ایک نسل میں 100 سال میں کتنے لوگ بڑھتے ہیں, یہ پورا ایک بائیو ڈاٹا حساب ہے, اس میں تھوڑا سا کمی زیادتی ہوتی ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے. تو جتنے سید آج دنیا میں نہیں, ایشیا یا ہندوستان میں پائے جاتے ہیں, عربوں کو چھوڑ دیجیے ابھی, جہاں کے اللہ کے رسول تھے, جہاں آپ کا خانوادہ تھا, جہاں آپ کی پوری خاندان بسی, ان کو چھوڑ دیجیے, یہی اس کے باہر ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی 4تھی کلاس میں جا کر سید ہوتا ہے, کوئی 8ویں جماعت میں ہوتا ہے, کوئی اور بڑا ہو کر سید ہوتا ہے. ہم نے بھی ایک سید کو دیکھا تھا, زندگی بھر ہمارا معاشرہ اس کو سید کہتا رہا. بعد میں پتہ چلا بھائی, جب ان کے ہاں نکاح کی تقریب ہوئی, بچے جوان ہوئے ان کے, اور پہلی مرتبہ جب نکاح کی تقریب ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا آبائی پیشہ تو چوڑی فروخت تو کرنے کا ہے, لیکن جب تک کہ وہ بڑے ڈٹے رہے سید بن کر کے, اور سید والی تمام مراد. تو خیر الگ الگ طبقات ہیں, خان ہیں. تو ہم نے مختلف برادریاں بنائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی, یعنی اللہ کی مشیت ہے جو برادریاں ہیں. ہمارے یہاں جو برادریاں چلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ برادریوں کے بارے میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اس لیے کہ تعارف حاصل کرو. بھائی تم خان ہو, تم شیخ ہو, تم سید ہو, تم شاہ ہو, تم انصاری ہو, تم یہ کیا بولتے ہیں منیار ہو, تم خان ہو, الگ الگ برادری اللہ نے ہمارے معاشرے میں. یہ کس لیے؟ کسی برادری کی بے عزتی کی جائے, کوئی برادری میں آدمی گھمنڈ کرے نہ, تعارف کے لیے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. عزت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے یہاں تقوی. متقی رہے آدمی, کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہے, اگر وہ نیک ہے اللہ کے یہاں محترم ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے یہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کا ذکر جہاں اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. کس مجلس میں؟ فرشتوں کی مجلس میں. یہ عزت کی انتہا ہے کہ ہمارا تذکرہ کہیں بڑے لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کے قدم پیر پر نہیں, یعنی پیر قدم زمین پر نہیں ٹکتے ہیں. ارے
وہ یاد کر رہے تھے، مجھ کو بول رہے تھے، میرے بارے میں بول رہے تھے. خالق ارض و سما ہمارے بارے میں بول رہا ہے. معمولی بات ہے. یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح، یہ ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا. اب لوگوں کے درمیان عزت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والا کام آدمی کرتا ہے، بندوں کو راضی رکھتا ہے. ایک وقت تو ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور دلوں میں نفرت. دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا آدمی، اللہ کو راضی رکھتا ہے. کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں. ایک وقت تو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے. مطلب ایک پیریڈ گزرے گا لوگوں کی ناراضگی کا، پھر اللہ راضی کرے گا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی ذہن رہنا چاہیے. تو عزت حاصل کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال دے گا. تیسرا، اس کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا. یہ اعمال جو ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، پروں میں سمیٹ کر فرشتے لے کر کے چلتے ہیں اللہ کی جناب میں. جب اس کو لے کر جاتے ہیں تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا لے جا رہے ہیں، کس کا عمل ہے، بتاتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. عمل صالح میں فرائض کی ادائیگی، یہ بہت ضروری ہے. آدمی فرائض کی ادائیگی نہ کرے، خوب ذکر کرتا رہے. یہ نوافل اور سنن ہے. فرائض کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے. ایمان نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے. ایمان کو بڑھاتا ہے عمل صالح. فزادتہم ایمانا، دیکھتے تھے اور ایمان بڑھ جاتا تھا، کیونکہ عمل کا موقع جیسے ہی آ گیا. تو اللہ رب العالمین نے جو نسخے بیان کیے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک اعمال ان کو بلند کرتا ہے. تو نیکیاں عزت اور بلندی کا سبب ہے، گناہ ذلت اور رسوائی کا سبب. اللہ رب العالمین کا قرب. جو لوگ برائی اور داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. اور جو گناہ کر رہا ہے، عزت چاہتا ہے، چال بازی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے دھاؤ منصوبے فیل ہو جائیں گے. مرتا ہے تو آدمی ساری نقاب اٹھ جاتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی برا اور گنہگار آدمی ہوتا ہے تو ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے، ذاتی واقعات اہمیت نہیں رکھتے ہیں، کہ اس کا لاشا لوگوں کے کاندھے پر ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا خس کم جہاں پاک چلا گیا. جبکہ اس وقت ہمدردی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لوگ دعا کرتے ہیں. ایسے وقت میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یہ موڑ بھی ہو جاتا ہے جب گناہ میں آدمی ڈوبا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو رونتا ہے، تو اس موڑ پر بھی چلا جاتا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے کفار گزرے ہیں، فرعون، حامان، کوئی عزت سے یاد کرتا ہے اس کو، کوئی تعظیم کا ایک جملہ ان کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے. ابو جہل ہے، کسی کے لیے کوئی ایک جملہ کبھی نہیں استعمال کرتے. برے لوگوں کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی. لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کیسی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. ایک ڈرم پانی نہیں، ایک ٹانکی پانی نہیں، ایک دریا لے لیجیے آپ. ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ وہ نطفے کے آخری اتنے ڈھیر حصے کیے جاتے ہیں، اس حصے سے بچے کو پیدا کرتا ہے رب العالمین. پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، ہر چیز کا. اور اللہ رب العالمین نے اسی جنس میں جوڑا بنایا ہے. عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کا تولد ہونا، یہ پورا پروسیجر دیکھیے. اللہ رب العالمین اگر مرد نہیں پیدا کرتا تو عورتیں ہوتی. اچھا، عورت اللہ نے بنا دیا. اب ہم کو بتایا ہمارے ایک عزیز نے کہ ایک خاتون ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر بچہ دانی رکھی ہی نہیں. پیدائشی یعنی پیدا ہوئی تو تھی ہی نہیں اس کو، یعنی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوئی، بچے کی ولادت نہیں ہوئی اور پتہ چلا آپریشن کرنا پڑا، پتہ چلا کہ وہ کوئی گانٹ ایسی ویسی نکل گئی، نکالنا پڑا زندگی بچانے کے لیے.
اللہ رب العالمین جو تولد کرتا ہے، پہلے اس نے ماں کو پیدا کیا، ماں کے جسم پہ ایسے حالات رکھے، پھر اس کا نکاح ہوا ایسے شوہر سے جس کے اندر اللہ نے پوری یہ صلاحیت رکھی، رب العالمین نے یہ سب چیزیں غور کرتے جائیے، پھر اللہ رب العالمین نے بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم میں ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ آپ مانگ رہے ہو، وہ جانتا ہے یہاں بچے ہیں یا نہیں ہیں، یہ جانتا ہے۔ ہمارے یہاں بدعقیدگی دیکھیے، ایک مرتبہ ایک مولوی بڑے زور میں شور میں تقریر کر رہے تھے جوش میں، کیا کہا؟ بولے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی نے بچے کے لیے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ محفوظ پر دیکھا، کہا تیرے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہے۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی، کسی نے حضرت علی کا نام لیا، کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا میں نے ایک دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ہے، کہا میں نے 2 دیے، کہا نہیں ہے، کہا میں نے 3 دیا، رکی نہیں رہے یہ، اور اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں، لوح محفوظ پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ کذاب، جھوٹے، عقیدے اور دین پر ڈاکہ ڈالنے والے، جھوٹے واقعات بیان کرنے والے علماء۔ بہرحال کسی نے 4 بیان کیا، کسی نے 7 تک چلے گئے، تو کہا اللہ نے مجھ کو اپنی رضا دے دی ہے، جو میں کہوں گا اللہ وہ کرے گا۔ استغفر اللہ۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سب کتاب میں لکھا ہے، جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے، جس کی کسی کی عمر گھٹے، وہ سب کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ نے لکھا ہی نہیں کتاب میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کتاب میں لکھا ہے۔ نبی دیکھ رہے ہیں لوح محفوظ پہ نہیں لکھا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کتاب میں لکھا ہے، اور یہ نہیں لکھا ہوا کر رہے، اور جو لکھا ہے اللہ نے وہی ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی بیان کرتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک خاتون آئی بچہ لے کر کے، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ کو لڑکا ہو، یہ کہا اللہ سے دعا کیجیے، کہا تجھ کو لڑکا ہوگا۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس آئی تھی، تو ان کے والد نے کہا کہ جا تجھ کو تیری اس میں اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ پہ دیکھا، ایسے کہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتی ہیں، حالانکہ سامنے والے کی جیب میں کیا ہے، اگر ان سے پوچھو سارا کے حساب کتاب 1 منٹ میں صاف ہو جائے، 1 منٹ میں، بس ذرا دیر لگے گی، سب حساب کتاب صاف ہو جائے گا، کتابوں میں ملے گا، حقیقت میں نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں نا لوگ، اب اس کی حکمتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کی، اور بڑے پیارے پیارے انداز میں، کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ کمرے میں بند رہتے تھے، جب کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا تو کہا حرم میں جا کے پڑھ دیتا ہوں۔ تو ایک نوجوان نے کہا ٹھیک ہے اب بند کر دو اس کو کمرے میں، یہ لیٹرین بھی وہاں رہتی ہیں، وہیں پر فراغت پا لیں گے، حرمی وہیں پر سب بنے ہوئے تھے۔ یہ حضرت کیا ایک ہی دن میں سب حساب کتاب سیدھا ہو گیا، اور کہا پیسہ دے دو، آزو بازو میں ہوٹل ہے وہیں لے کے کھا بھی لیں گے حرم میں۔ تو نماز پڑھتا تو حرم پہنچتے تھے، لیکن دوسرا کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے حرم میں پہنچ کر۔ تو ذرا سا اگر آدمی تھوڑا سا عقل کا استعمال کرے، سارے دریچے کھل جاتے ہیں، سارے۔ وہ ہے لطیف و خبیر، وہ قوت و اختیار کا مالک ہے، وہ تمام جہانوں کا اور کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ۔ تو کیا کہا عبد القادر جیلانی باہر کھیل رہے تھے، کہا جا تجھ کو لڑکا ہے۔ اب جب یہ پیدا ہوئے تو لڑکی پریشان، کہا تم نے تو کہا تھا لڑکا۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کپڑا ہٹائے تو بولے لڑکی، کپڑا ہٹائے تو لڑکا، گھر سے لڑکی لے کر آئے تھے۔ اب اس میں ان کے ایک بہت بڑے علامہ فہامہ گزرے، کچھ لوگوں کو تو غصہ آ جاتا اگر ان کا نام بغیر وضو کے لے لیتے، اتنے بڑے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے ان کے پستان عورتوں کی طرح تھے، یعنی نیچے معاملہ برابر ہو گیا، اوپر نہیں سیدھا کر پائے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ قرآن پڑھیے، قرآن مزین کر دیتا ہے شیطان ایسی چیزوں کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن کے اللہ کے نازل کردہ دین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کتاب میں لکھا ہے، کوئی لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، لوگوں کے کپڑا ہٹانے اور ڈھانکنے سے نہیں کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے مٹانے اور لکھنے سے نہیں، اللہ نے سب لکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے سن، اے غلام سن، اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے سے 50 سال پہلے جو کچھ دنیا میں ہونا تھا سب لکھ دیا، قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اللہ پر یہ بات بالکل آسان ہے،
وہ دونوں دریا مل کر برابر نہیں. یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، دوسرا کھارا. ٹیسٹ تو دیکھو کیسا ہے. یہ اس خالق و مالک کی، اس رب کی تخلیق ہے. ایک پی ہی نہیں سکتے اتنا کھارا کڑوا سمندر کا پانی، اور ایک میٹھا. اللہ نے دوسری جگہ کہا قرآن میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو دریا ہیں، یہ مل گئے، لیکن اللہ نے بیچ میں ایک آڑ رکھا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تو دو پانی کے دریا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں، ایک کھارا ایک میٹھا. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو. کھارے پانی میں سے بھی مچھلی نکال رہے ہو، جھینگا نکال رہے ہو، سارے کھانے کی چیزیں بالکل تازی. اور دریا سے بھی نکال رہے ہو، ڈیم سے بھی نکال رہے ہو، دونوں جگہ سے نکال رہے ہو. حالانکہ ٹیسٹ تو کیسا تم پی سکتے؟ پینے لائق ہے نہیں، استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کھانے کی چیزیں بالکل برابر نکل رہی ہے اس میں سے. کیا تم غور نہیں کرتے؟ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، دونوں جگہ سے زیور نکلتا ہے. مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ کھارے میں زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں جگہ ہوتا ہے، شہرت اس کو زیادہ ہے. بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. ایسی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نہیں بناتا جو پانی پر تیرے، تو کیا کرتے دریا پار کرنے کے لیے، سمندر پار کرنے کے لیے؟ بڑی آسان لگتی ہے. تو یہ جھاڑ کاٹے ڈال دیے ایسی، مگر وہ خالق اگر ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرتا جو پانی پر تیرے، تو کیا کر لیتے؟ وزن اور حجم کا ایسا معاملہ کر دیتا رب العالمین. تو تم کو کیسے کیسے پل بنا پڑنے پڑتے، اور کن کن سمندروں میں تمہارا تصور سے تمہاری روح کانپ جاتی، جو ممکن نہیں تھا. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام پر لگا دیا ہے. اب جو لوگ چندر ماہ، سورج ماہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہے کام پر لگا دیا. اگر یہ واقعی رب ہوتے تو رک جاتے، نہیں جاؤں گا آج تو دن ہی چلے گا، کیونکہ ان کا چلنے والا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یہ مخلوق ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہے ہیں. یہ پابند ہے کسی کے حکم کے، کسی کے قانون کے، کسی کے ضابطے کے. جب کوئی پابند ہے کسی کے حکم کے، احکامات کا، تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. وہ خالق نہیں ہے. سسٹم میں ذرا سا بھی اگر وہ اپنی مرضی چلائے، وہ مخلوق نہیں ہے. وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے وہ. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اب اوپر سے پوری چیز پڑ جائیں گے. اولاد کو پیدا کرنے والا، عورتوں کو پیدا کرنے والا، دریاؤں کو پیدا کرنے والا، اس میں مخلوق دینے والا، زندگی مردہ زمین کو دینے والا، سب کچھ کا عطا کرنے والا. وہ تم کس کو پکارتے ہو؟ جو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی، ما یملکون من قطمیر، اس کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. فقیروں سے بھیک نہیں مانگی جاتی، یہ فقیر ہیں. آگے آ رہی ہے وہ بات. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں. یہ ذرا سا غور سے سن لیں. میں صرف ترجمہ پڑھوں گا اور ایک جملہ کہوں گا، کیونکہ اتنے زبردست انداز میں پورا مضمون ہو گیا ہے کہ بات پوری کھل جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے احکامات کیسے ہیں. اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کسی کو بھی پکارو گے کوئی سنتا نہیں ہے. اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے. اگر بالفرض اللہ اگر سنا دے ان کو، تو تم جس چیز کے لیے انہیں پکار رہے ہو کہ میری یہ مدد کر، یہ مدد کر، وہ نہیں کریں گے. بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کریں گے. قیامت کو جب اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا یہ سب کرنے کا، یہ شرک میں ڈوبے ہیں. یہ خود انکار کر جائیں گے. انکار کی دو شکل ہوتی ہے، ایک تو کہہ کر کے انکار کرنا اور ایک بغیر کہے انکار کرنا. یعنی ایک معاملہ ہوا ہی نہیں تو آدمی کہے گا کہ اللہ تو یہ تو میں بولا ہی نہیں تھا. اور ایک یہ کہ آدمی وہ کروائے لیکن بعد میں مکر جائے. تو بہت سارے جو کرواتے ہیں نا پوجا اپنی، تو قیامت کے روز یہ بھی مکر جائیں گے کہ نہیں. یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے اس شرک سے صاف انکاریں گے. آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبر دینے والا خبر نہ دے گا. یہ سچی خبر ہے، یہ پکی بات ہے. یہ جو اتنے سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، کہتے ہیں کہ پکارو تو سن لیتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں، جھوٹے ہیں. علیم و خبیر ذات
رب العالمین کہہ رہا ہے سچی خبر میں دے رہا ہوں. اب بندے کے اوپر وہ چاہے جو مانے. رب کو ماننے والا فوراً بولتا ہے بلا شبہ اللہ تو نے سچ کہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں رب العالمین جو کچھ تو نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. گناہ کبھی ہماری زندگی میں مزین نہ ہو. نیکیوں سے ہمیں محبت ہو رب العالمین. تیری عظمت تیری بڑائی ہر مخلوق کو دیکھ کر کے دلوں میں بڑھ جائے. عمل صالح کرنے کی توفیق دے. عزت دے رب العالمین. وہ تیرے ہاتھ میں ہے رب العالمین. ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو خالق و مالک ہے. اللہ ہماری مدد فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.